حضرت العلامہ و مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری نقشبندی سابقہ شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے بیان سے ہم سب کو جو ہے مستفیض فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء جامعہ نظامیہ، علماء جامعہ نظامیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عظیم المرتبہ جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دامت برکاتہم العالیہ و جمیع قابل اکرام بزرگان ملت، قائدین قوم و ملت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام و طلباء و طالبات دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ پاک کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک سالانہ دینی درس کا مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر جلسے کے موقع پر اس نورانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم نے ابھی علم دین کی عظمت اور عفت پر مشتمل ایک بصیرت افروز خطاب حضرت تقدس مآب علامہ عبد الوحید صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ سے سن رہے تھے۔ علم دین ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد جب اس پر بندہ عمل کرتا ہے تو دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، قبر بھی، محشر بھی، اور پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جہنم سے بھی نجات مل جاتی ہے اور جنت کے اعلیٰ مقامات تک بندہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ علم دین ہی بتاتا ہے کہ اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کن باتوں میں اللہ کی ناراضگی ہے علم دین ہی بتاتا ہے، کن باتوں میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، علم دین ہی بتاتا ہے، کہ وہ علم دین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کے کلمات ہے، احادیث شریفہ جو اللہ کے حبیب کے ارشادات ہے، اللہ و رسول کے ارشادات کا نام ہی علم دین ہے۔ اللہ نے بتایا ہے، حدیث میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم دنیا میں
کیسے کام کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے ہم سے، کن کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ قرآن حدیث میں ہی ہے۔ اس کو پڑھے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے راستے کو سمجھ سکیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ کی رضا کے راستے سمجھ لیتے ہیں، ناراضگی کے راستے بھی معلوم ہو جاتے ہیں، تو ان ناراضگی کے راستوں سے بچتے ہوئے رضا کے راستے طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ جو کچھ علم پڑھ کر اس پہ عمل کرے وہی ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ۔ اور اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے دنیا میں تاکہ ہم اس کے دوست بن کر اس کی دربار میں حاضر ہوں۔ صرف آزمانے کے لیے بھیجا تو دنیا کی زندگی ہے، امتحان کہ کون سا بندہ میرے کتنا قریب ہوتا ہے، آزمانا ہے اللہ کا۔ اس لیے تھوڑی سی زندگی دیا، جتنا آزمانا ہے اتنی زندگی دیا، ہمیشہ رہنے کی زندگی نہیں ہے یہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے آئے سب رہ گئے کیا؟ کوئی بھی نہیں رہ گئے۔ اللہ امتحان لیتے جا رہا، بلاتے جا رہا، لیتے جا رہا ہے، بلاتے جا رہا ہے۔ اب جتنے ہیں ان کو بھی امتحان لے رہا ہے، بلا لے گا، قیامت تک جتنے آئیں گے امتحان لے گا، بلائے گا۔ آزمائش مقصد ہے۔ دیکھیں میری بات کون سنتے ہیں اور میرے پاس اعلیٰ مقام کون پاتے ہیں؟ اللہ یہ ہمارے کو ہماری آنکھوں میں بھی دکھا دینا چاہتا ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کون کیسے عمل کریں گے، لیکن تاکہ بندے خود جان لے کہ کیا کر رہے تھے دنیا میں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو ختم کر دے گا اور کچھ 100 سال رہ گئے ختم ہونے کے لیے، قیامت کے جو نشانیاں دیکھتے ہیں ہم، کچھ 100 سال ہے تو یہ سب دنیا ختم ہو جائے گی، نہ یہاں کہ کوئی پہاڑ باقی رہیں گے، نہ جھاڑ باقی رہیں گے، نہ کوئی گھر باقی رہیں گے، بلکہ چٹیل میدان ہو جائے گا۔ سب کو ایک ساتھ ختم کر دے گا اللہ، اس کے ساتھ پہاڑ، چاند، سورج سب ختم کر دیے جائیں گے۔ سب ختم ہو جانے کے بعد 40 سال تک ایسے ہی رہیں گے سب۔ پھر 40 سال کے بعد سب لوگوں کو اٹھائے گا، تو آج جو دنیا ہے ویسی نہیں رہے گی، وہ بس میدان ہی میدان ہے۔ یہ مٹی کی زمین ہے، وہ زمین بھی دوسرے دھات میں بدل دی جائے گی، اور ایک عالم الگ ہے۔ اب تک امتحان کا تھا، اب امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو نوازش کا وقت ہوگا، اور جو بھاگتے تھے اللہ کے احکامات سے ان کو سزا کا بھی ٹائم ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کے کئی نام ہیں۔ ایک نام یوم الدین ہے، دین کے معنی بدلے کا دن، یوم الدین، مالک یوم الدین بولنے اللہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا، بدلے کا، یعنی اچھا کام کرے تو اچھا بدلا، برا کام کرے تو برا بدلا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی دنیا میں کرے گا قیامت میں وہ دیکھ لے گا۔ ذرہ بھر نیکی بھی کہا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ کوئی ذری برابر نیکی چھپا کے نہیں رکھی جائے گی۔ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہمارے ذری نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے، یہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ ہم یہ لکھتے آئے ہیں اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، قرآن کریم، شریعت مطہرہ، حدیث کی محبت میں، فرشتہ سب لکھ رہا ہے۔ جتنی دیر بیٹھے ہیں وہ بھی لکھتا ہے فرشتہ۔ اتنے دن دیر اللہ تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں، تیرے پاکیزہ دین کی محبت میں اتنے لوگ بیٹھے تھے۔ یہ جتنے بھی ہمارے اچھے کام ہیں ایک ایک کام لکھا جا رہا ہے۔ جو برے کام ہیں، کوئی قرآن سنتے بیٹھا، کوئی حدیث سنتے بیٹھا، کوئی دین کی بات سنتے بیٹھا، کوئی دین کی بات بولتے بیٹھا، یہ بھی لکھتے ہیں۔
کوئی غیبت چغل خوریاں کرتے بیٹھا، غیبت چغل خوریاں سنتے بیٹھا، لڑائی جھگڑے کی باتیں لے کے وہ بھی لکھتے ہیں، بائیں ہاتھ والے فرشتے وہ لکھتے ہیں جھگڑے، گالی گلوچ، غیبت چغل خوریاں، جھوٹ دھوکہ، وہ بھی لکھتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اچھے بن کر آؤ، دنیا میں رہ کر ان ایسا ان ویسا، بلکہ تھوڑی سی زندگی کے قیمتی لمحات کو، جو ایک ایک لمحہ موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، برباد مت کرو۔ ہر لمحہ اللہ کی پاکی، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، بڑائی بیان کرتے ہوئے گزارو، اس کی عبادت، اس کی ریاضت و تقوی میں گزارو، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے میں گزارو، ان کی عظمت و شان بیان کرنے میں، اولیاء اللہ کی تعریف میں گزارو، قرآن پڑھنے میں گزارو، حدیث پڑھنے میں گزارو، سمجھنے سیکھنے میں گزارو، پھر جو کچھ سیکھے عمل میں گزارو۔ یہ مقصد ہے دنیا کا۔ تھوڑی سی زندگی، آدمی مر جائے گا تب افسوس کرے گا، اتنی پانی کے بڑبڑے کی طرح میری زندگی ختم ہو گئی، کاش میں اس تھوڑی سی زندگی میں بہترین کام کر لیتا، تھوڑے دن کے لیے اچھا کام کرتا، ہمیشہ کے لیے اللہ بڑے درجے دے دیتا۔ ہم تھوڑے دن اچھا کرتے ہیں، مگر اللہ جو عطا کرتا ہے تھوڑے دن کے لیے نہیں عطا کرتا۔ مثال کے طور پر میں بولوں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج جو بھی ہے دنیا کے اندر ہے، پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، خبر میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ محشر کے میدان میں ہے، نہ جنت میں ہے۔ جنت میں بس کھانا، اچھے اچھے باتیں کرتے بیٹھنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، آپس میں سلام علیکم وعلیکم السلام، نماز نہیں، روزہ، کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہاں پر۔ یہی ہے، یہاں افسوس ہوگا میں تھوڑے دن اگر عبادت کرتا تو ہمیشہ کے لیے بڑے درجے ملتے۔ اب اللہ جنت میں جو بڑے درجے دے گا، جو جتنے اچھے کام کرے اتنے بڑے درجے، 100 درجے ہے جملہ، جو جتنا اچھا کام کرے اتنے بڑے درجے میں۔ اب ہم سمجھو 60-70 سال، 100-200 سال جو بھی اللہ زندگی دیا، اتنے دن اچھا کام کرتے ہیں، اور اللہ جنت میں داخلہ دیتا ہے، اور اچھے کام کے بدلے میں جو اونچے مقام دیتا ہے، جتنا اچھا کام اتنا اونچا مقام۔ اس لیے اولیاء اللہ جو جتنا زیادہ زہد و تقوی اپنا، اتنے بڑے مقام والے ہوئے، اتنے بڑے درجے والے ہوئے۔ اولیاء میں بھی مراتب ہے نا، ان کے بھی درجے ہیں۔ تو اب ہم کتنے دن کام کرتے ہیں، اپنی زندگی تھوڑی ہے، اتنا ہی کام کرتے ہیں۔ اللہ جو نعمت دیتا ہے، ہم کتنے دن دنیا میں عبادت کرے اتنے دن کے لیے نہیں دیتا۔ تم 200 سال تک میری یاد کرتے رہے، میں نے 200 سال میری جنت میں رکھ دیا ہے، بس تمہارے عمل کے اتنے دن میں نے نعمت دے دیا ہے، اب تمہارا عمل 200 سال کا ختم ہوا، میری نعمت بھی 200 سال کی ختم ہو گئی، اب نکلیے جنت سے۔ ایسا نہیں ہے، ہم حساب سے عمل کرتے ہیں، اللہ نعمت بے حساب دیتا ہے۔ 1000 سال گزر گئے جنت سے نہیں نکالے، کروڑ سال گزر گئے نہیں نکالے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ہے وہاں پر۔ وہ جنت کی زندگی رہنے کی ہے، اس لیے ہمیشہ کی ہے، یہ کیونکہ رہنا نہیں ہے اس لیے تھوڑے دن کی ہے۔ امتحان نہیں بولا، قیامت میں ایک ساتھ سب کو بلا لے گئے، سور پھونکے گا تو سب دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنے تھوڑے دن کی ہے، اتنے دن میں بھی ہمیں کیسی زندگی گزارنا، میں بول جانا، یہ علم دین ہی بتاتا ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہی ہے۔ ابا امی کا اکرام کرنا یہ قرآن حدیث نے سکھایا، اولاد کی بہترین تربیت کرنا یہ قرآن حدیث نے سکھایا، بڑوں کا ادب کرنا یہ قرآن حدیث نے سکھایا، چھوٹوں پہ شفقت و پیار کرنا قرآن نے سکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن نے سکھایا، آپس میں محبت سے رہنا قرآن نے سکھایا، اولیاء کی تعظیم قرآن نے سکھایا، حدیث نے سکھایا۔ محدثین ہو، مفسرین ہو، فقہا ہو، اللہ کے عجب عجب شان والے محبوب بندے ہیں، سب کا احترام قرآن حدیث سکھایا۔
ان کی شان قرآن حدیث نے بیان کیا. جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنے نبی کی پاک آل ہے، جتنے خلفاء راشدین، سب کا احترام قرآن نے حدیث نے سکھایا ہے. انبیاء رسول اعظام کا ادب احترام قرآن حدیث نے سکھایا ہے. ملائکہ کی تعظیم کا سلیقہ قرآن و حدیث نے سکھایا. اللہ کی عظمت و جلال، اس کی محبت، اس کی فرما برداری قرآن نے سکھایا. تو یہ سیکھیں گے تو سب کا جیسا ہمارے ہر ایک کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے سیکھے تو کریں گے، نہیں سیکھے تو والے کو معلوم ہی نہیں کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، وہ نہیں کر سکتا. نہیں کرے گا تو محروم رہے گا آخرت کی نعمتوں سے. اللہ رسول جو چاہتے ہیں وہ سیکھے گا، ویسا کرے گا، بڑے مقامات پائے گا. تو یہ طلباء قابل مبارکباد ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی کیا تعلیم ہے، اللہ کے قرب کے کیا طریقے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، ناراضگی کے رستوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. یا سیکھتے سیکھتے ابتدائی تعلیم پڑھ رہے، الف با تا سے نکل کر بڑھتے بڑھتے قرآن مجید پڑھنے لگ گئے. قرآن پڑھنا آ گیا، قرآن سمجھنا سیکھتے اپنے اساتذہ کرام، اپنے معلمین کرام کی زیر نگرانی دیکھتے دیکھتے عالم بن جاتے ہیں. کوئی عالمہ بندے، کوئی عالم بن رہے ہیں، اس کے بعد قوم کے ہادی رہنما بن جاتے ہیں. ادھر سیکھ کے امت کو سکھانے لگتے ہیں. تو خود سیکھنے کا بہت بڑا مرتبہ ہے، سکھانے کا مرتبہ کیا بولیں. 3 چیزیں ایسی ہیں، آدمی مر بھی جائے تو اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. یہ پیارے نبی نے فرمایا. ایک چیز، آدمی دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ کام باقی رہتا ہے تو اس کا اجر بھی باقی رہتا ہے. جیسے کسی نے مسجد تعمیر کی، زندہ ہے تو بھی مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا ان کا ثواب اتنی جگہ. یہ مسجد بنانے کی برکت سے آج جماعت ہو رہی تو بنانے والے کو ثواب ملتا ہے. جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انتقال کر گیا لیکن نماز جاری ہے، مسجد باقی ہے، ثواب ملتے جاتا ہے. یہ مسجد کا تو معاملہ ایسا ہے قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے وہ، کیونکہ وہ مسجد بوسیدہ ہوئی تو پھر بعد والے اچھا مضبوط بناتے اسی پہ، تو بعد والوں کو بھی ثواب ملتا، پہلے والے کو بھی ثواب ملتا. یہ قیامت تک مسجدیں باقی رہنے والی چیز ہے. اس لیے دینی مدارس کا وہی حال ہے. کوئی دینی مدرسہ قائم کیا، اس کو جتنے طلباء پڑھ رہے ہوں تا ثواب ملتا ہے. اب یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، مدرسے کا بنانے والے کو ثواب ملتے جاتا ہے. یہ مدرسہ بنا ہے، لوگ آ رہے ہیں، پڑھ رہے طلباء طالبات، اجر ملتے چلے جاتا. زندہ ہے تو بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد درس جاری ہے اسی مدرسے میں، ثواب جاری ہے. تو یہ کام ہے مسجد بنانا، مدرسے بنانا، کنویں کھود دیے. اب بعض جگہ پانی کی قلت ہوتی ہے تو کنواں کھود دیے، جب تک لوگ پانی پیتے رہتے ہیں، اپن زندہ ہے پانی پی رہے ہیں تو بھی ثواب، اپن ختم ہو گئے کنواں باقی ہے پانی پی رہے تب بھی ثواب. تو چند چیزیں ایسے ختم بھی ہو جاتا آدمی ثواب نہیں رکتا، فرشتے برابر لکھتے چلے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسے کام کرتا مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے تو وہ ثواب جاریہ ہے. آدمی مر بھی گئے تو اس کا اجر ملتے رہتا ہے اس کو. ایسے ہی کوئی علم دین سیکھے اور دوسرے کو سکھا دے تو یہ سکھانے کا بھی علم ملتا ہے. جتنے لوگ سیکھ کر دوسروں کو بتاتے ہیں اس کا اجر بھی، بتانے والوں کے اجر میں کمی ہوئے بغیر یہ جو سب سے پہلے بولا اس تک پہنچتا ہے. پھر ایک دوسرے سے قیامت تک وہ علم باقی رہتا ہے. جو عالم ہو یا عالمہ ہو اچھی بات بتا دیتے ہیں، قیامت تک باقی ہے. قیامت تک جتنے لوگ اس علم سے فائد پاتے ہیں پہلے بتانے والے کو بھی ملتا ہے، بعد بتانے والوں کو بھی ملتے جاتا ہے. یہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی فرما رہے ہیں جو علم سیکھ کے دوسروں کو بتائے، جب تک ایک دوسرے سے علم چلتے رہتا ہے
یہ بتانے والے کا ثواب مسلسل لکھا جاتا ہے. وہ زندہ ہے تو بھی، وہ ختم بھی ہو گیا، یہ ختم ہو جاتا مگر اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. فرشتے برابر لکھتے چلے جاتے ہیں. باقی رہنے والا اجر ہے. میرے کہنے کا مقصد عالم بن گئے، عالمہ بن گئے، لوگوں کو ہدایت کرے، آپ چلتے رہتا ہے، چلو اس کا ثواب مسلسل ملتے چلے جاتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمایا ہے، ماں باپ اپنے نیک اولاد کو چھوڑتے ہیں اور وہ اولاد ماں باپ کے لیے استغفار کرنے والی ہوتی ہے تو یہ بیٹے بھی ماں باپ کے لیے باقی رہنے والا اجر بن جاتے ہیں. یہ جب تک دعا کرتے رہتے ہیں باپ کو فائدہ پہنچتے رہتا ہے. ایک حدیث میں 3 باتیں آئی ہیں، میں اس لیے عرض کیا ہوں. تو اصل مجھے بتانا تھا علم کی اہمیت، کہ علم سیکھ کر آدمی دوسرے کو پہنچاتا ہے، اس کا ثواب و اجر ختم نہیں ہوتا، قیامت تک علم ایک دوسرے سے چلتے رہتا ہے. پہلے بتانے والے سے لے کر جتنے بیچ میں ہیں سب کو اجر ملتے چلے جاتا ہے. معزز سامعین کرام، ہم کام تھوڑا کر رہے ہیں، اللہ عطائیں بہت کر رہا ہے. ہم کام کر کے خاموش ہیں مگر اللہ عطا میں خاموش نہیں، نوازتے چلے جاتے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. کون ماں باپ نہیں چاہتے کہ اپنے بیٹے ایسے شان والے ہوں، عالم بن جائیں، قوم کے ہادی بن جائیں، اور ان کے پاس اللہ کے پاس ان کا اونچا مقام حاصل ہو. ابھی حضرت قبلہ علامہ حافظ عبدالوحید قبلہ کامل جامع نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ نے جو بہترین خطاب قرآن و احادیث کے روشنی میں فرمائے ہیں، علم کی کیا عظمت شان آپ نے. حضرت نے کم ٹائم میں باتیں کہ ہمارا خیال کیا، ورنہ حضرت قبلہ بہترین پیاری لاجواب اور مزید نصیحت فرماتے ہیں. خیر بہرحال معزز سامعین کرام، وہ ہمارے لیے کافی ہے دین کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے. اکثر لوگ کیا ہے معلوم، اپنے بچے کو علم دین کئی کو نہیں سکھاتے. دوسرے علم بولے تو ہزاروں کی تعداد میں بچے نظر آتے یا حساب سے نظر آتے دینی علم کے لیے. وجہ کیا ہے؟ ڈرتے رہتے. یہ بچہ علم دین پڑھنے میں رہا تو کمائیں گا کیا، یہ ڈر کے مارے. ارے بھائی کیا 24 گھنٹے اس میں رکھو، بولے یہ بھی سکھاؤ دنیا بھی سکھاؤ، وہ بھی کمائے یہ بھی کمائے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ قرآن بولا کیا دین سیکھے تو دنیا نہیں سیکھنا، بلکہ دین سیکھے تو دنیا نہیں کمانا، ایسا تو نہیں ہے نا. دین بھی سیکھو دنیا بھی سیکھو. دنیا 60-70 سال 100-200 سال دنیا کی زندگی میں کام آئے گی، دنیاوی دولت. اور دین یہ دنیا کی زندگی میں بھی کام آتا ہے، خبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، ہمیشہ کی جنت کے پہاڑوں کے لیے بھی کام آتا ہے. ہم دیکھتے تھوڑی زندگی رہ تک اچھا رہے تو بس ہے، مرنے کے بعد کیسا بھی گزرنے دو، محشر کیسا بھی گزرنے دو، جنت میں تھوڑی جگہ مل، نیچے کا درجہ مل گیا تو بھی بس صحیح ہے. کیا بھائی میں نیچے کا درجہ بھی اس لیے بول رہا ہوں، آدمی کچھ بھی نہیں کرا ایمان کے ساتھ گیا تو بھی جنت ضرور ملے گی. خالی ایمان ہے بس، مگر شرط ہے ایمان، ضرور ملے گی. ایمان ہے. بڑے بڑے درجات نہیں پا تو ملتی، نیچے کا درجہ ملتا ہو، اچھے کام کرے تو بڑے درجے. ارے کون ہے آدمی یہ سوچتا نہ کہ تھوڑی زندگی میں میری سواری بہتر سے بہتر ہو. کتنی محنت کرتا ہے، میرا لباس بہتر سے بہتر ہو، میری غذا بہتر سے بہتر ہو، میرا مکان بہتر سے بہتر ہو. برا نہیں ہے اچھے مکان میں رہنا، اچھی سواریوں میں رہنا، اچھے لباس میں رہنا، کوئی بری بات نہیں. بلکہ حدیث میں ہے اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس پر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا وہ بندہ اظہار کرتا ہے، اس سے اللہ کی نعمت کا اظہار ہو. اچھا لباس ہو، اچھی سواری ہو، مگر حلال کمائی سے. حرام وہ تو اللہ کے ناراضگی کے گھڑے میں ڈال دیتی ہے. حلال پاکیزہ رزق ہے، کمانے والی دولت، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، مکان، غذا، سواریاں سب اعلیٰ. بلکہ کمائی دنیا کی بری نہیں ہے. پیارے نبی فرماتے الکاسب حبیب اللہ،
حلال کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے. کیوں بولوں میں؟ کمائیں گا نہیں نا تو ماں باپ کی خدمت کیسے کریں گا؟ بولو اللہ خدمت کرو. بولا کمایا ہی نہیں تو خدمت کیا کرے گا؟ کمایا ہی نہیں تو بیوی بچوں کی پرورش کیا کرے گا؟ بیوی بچوں کی ذمہ داری کھاندے پر ہے نہیں شوہر. کمایا تو جو ذمہ داری ہوتی نہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو. کمائے نہیں تو کیا کرتا جی آدمی؟ یہ اچھے کام تو دولت سے ہوتے ہیں، اس لیے القاسب حبیب اللہ کہا گیا. حلال کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ. یہ مدرسے قائم کر سکتا ہے، مدرسے کی مدد کر سکتا ہے، بڑے بڑے درجات کا ذریعہ بنا لے سکتا ہے، مسجد بنا سکتا ہے، مسجد کے ضرورت کی چیزوں میں تعاون کر کے اپنے بڑے بڑے مقامات. یہ دولت کے ذریعے کیا کیا نہیں پا سکتا. برا نہیں ہے، کماؤ. اور اس کے بعد اپنی زندگی بہتر سے بہتر بناؤ. اور آدمی ہر ایک چاہتا ہے میری زندگی بہتر سے بہتر ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے دنیا کی زندگی کو حلال طریقے سے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ گزارنا ہے. شریعت نے منع نہیں کیا ہے، بہترین زندگی گزارنے کی اجازت ہے. بڑے بڑے اولیاء بھی گزرے ہیں، وہ لوگ بھی بڑی بہتر سے بہتر زندگی بھی گزارے ہیں، آخرت کو بھی اعلیٰ بنائے ہیں. لیکن تھوڑی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا اور ہمیشہ رہنے کی زندگی کو معمولی بھی مل گئے تو بس ہے بولنا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ بول رہا ہوں تھوڑی دن رہنے کی زندگی کو جیسے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہمیشہ کے رہنے کی زندگی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ پانے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ مل گئی ہاتھوں سے کبھی نہیں جائے گی. یہ دنیا کی زندگی ملی، وقت کا بادشاہ بھی ہو گیا، کوئی تخت و تاج بھی مل گیا ہے وقت کا، روح نکلتے ہی نیچے سے تخت چلے جاتا، اوپر سے تاج نکل جاتا، ختم. فوج کدھر نہیں معلوم، کوئی پوچھنے والا نہیں، خبر میں اکیلے پڑے ہیں. ختم دنیا کی دولت کا یہ حال ہے. مگر آخرت کی نعمت ہاتھ چھڑانے والی نہیں ہے دنیا کی طرح. میں بولا نا بھائی، وقت کا بادشاہ بھی ہے تو بادشاہت ہاتھ چھڑا لیتی ہے، روح نکلتے ہے. بھائی تاج تخت رہنے والا ہے کیا؟ فوج خادم سب بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے. تو دنیا کی نعمت یہ ہے، میں پہلے کر رہا ہوں، بری نہیں ہے مگر یہ بے وفا ہے، ہاتھ چھڑا لینے والی ہے. اور آخرت کی نعمت بے وفا نے ہمیشہ ساتھ دینے والی. وہ موت آئے گی نہ نعمتیں ہاتھ سے جائیں گی. تو میرے کہنے کا مقصد تھوڑی زندگی کے لیے بھی اعلیٰ رہنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ کی زندگی میں بھی اعلیٰ درجے میں رہنے کی کوشش کریں. اور جبھی ہو سکتا ہے جبکہ علم دین پائیں. علم دین میں بتایا گیا ہے، اللہ و رسول کے احکام میں بتایا گیا بڑے درجے پانے کا کیا طریقہ ہے. بغیر اس کے کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گا آپ کو بڑے درجے پانے کا طریقہ. اس لیے وہ مبارکباد ہے ماں باپ ذمہ دار لوگ جو اپنے بچوں کو بڑے بڑے مراتب کی طرف آگے بڑھانے کے لیے یہ نہیں سوچتے دنیا کا کیا ہوگا. ارے دنیا بھی بہتر بنتی علم دین سے، آخرت بھی بہتر بنتی. اور ڈر ہے تو دنیا بھی سکھاؤ، دین بھی سکھاؤ. ارے دین سیکھے تو کیا دنیا مت سیکھو تو کوئی نہیں بولا نا، یہ بھی وہ بھی چلو. اور بعض لوگ یہ غلط طریقہ اپناتے ہیں. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، کئی حضرات سے سننے میں یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤ، یہ بڑا ذہین ہے، اس کو انجینئر بناؤ، یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو وکیل بناؤ، یہ بڑا مدعو ہے، اس کو کسی دینی مدرسے میں ڈال دو، یہ بڑا ستاتے رہتا دینی مدرسے میں. ارے بیٹوں کے تعلق سے یہ دو نظریے کیوں ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا. مطلب کیا؟ بیٹا ڈاکٹر بن کے دنیا اچھا گزارے، وکیل بن کر زندگی اچھی گزارے، انجینئر بنے اچھی زندگی گزارے، دنیا میں اچھا رہے. اب مرنے کے بعد خبر کیسی بھی رہنے دو، یہ اچھا ہے تو بس ہے. اور یہ بچہ یہاں ڈال دو، اس کی آخرت ہے تو بس ہے، دنیا کسی بھی نہیں. ایسا نہیں. دونوں اولاد کے ساتھ چاہے سمجھدار ہو نہ سمجھ ہو، عقل اللہ کی عطا ہے، فہم اللہ کی دینے، جیسا بھی رہے. دنیا بھی سکھاؤ، دین بھی سکھاؤ. ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ،
वकील भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, दुनिया में भी आला मुकाम पाए, दीन में भी आला मुकाम पाए, दुनिया की भी खुदमत मखलूक की करे और उम्मत की भी आखिरत की खिदमत करे आलिम बनकर। ये भी करे वो भी करे, दो बनाओ भाई, दोनों औलाद को, आधों को इधर आधों को उधर मत छोड़ो, दोनों भी हकदार है दुनिया भी बेहतर रहने की, आखिरत भी बेहतर रहने। ऐसा नहीं ये बच्चे दुनिया में अच्छा रहने दो, आखिरत में ये आखिरत में जूते खाए तो खाइए, दुनिया में अच्छे रहे। ऐसा क्या है भाई, अपनी पूरी औलाद दुनिया में भी अच्छी रहे, आखिरत में दीन भी दुनिया भी दो भी सिखाओ। जहाँ दुनिया के मदारिस में हज़ारों लोग पढ़ के निकलते नज़र आ रहे हैं, दीनी मदरसों में भी हज़ारों तुलबा नज़र आना चाहिए, इधर भी चाहिए उधर भी, दोनों जगह। हम रोकने नहीं, शरीयत ने नहीं रोका, अल्लाह रसूल ने नहीं रोका, वो भी पढ़ो ये भी। तो मैं कह रहा हूँ वो मुबारकबाद हैं जो समझते हैं इल्म दीन की अज़मतों को। भाई आए चाहे दुनिया में अल्लाह के भेजने का मकसद समझ के अमल करके जाने के वास्ते हैं, और वो मकसद छोड़े खाना पीना लिबास मकान तो ज़रूरत ज़िंदगी है, मकसद ज़िंदगी नहीं। भाई दुनिया में ज़िंदा रहने की ज़रूरत है खाना पीना, मकसद क़ुर्ब इलाही है, रिज़ा परवरदिगार, वो सिर्फ इल्म दीन से हासिल होता। इल्म दीन दुनिया में आने के मकसद की अहमियत तक पहुँचाने वाली चीज़ है। तो मैं अब आपके सामने थोड़ी सी और वजाहत करता हूँ ताकि इल्म दीन पाने में हिम्मत से काम ले, जुर्रत से काम ले, तो डर डर के क्या कमाएंगा क्या कमाए। अरे भाई थोड़े दुनिया को मत देखो, खबर भी देखो, मैशर भी देखो, जन्नत की बहारें भी देखो। सबसे बढ़कर दीन में अल्लाह की खुशी है, रसूल की खुशी है, मलाइका की खुशी है, सारे औलिया की खुशी है। सब छोड़ दिए, दुनिया ही इतनी महबूब है, क्या सब कुछ छोड़ के दुनिया है तो बस ये भी रहे वो भी रहे। अब मैं आपको एक बताता हूँ हिम्मत के लिए, प्यारे नबी ने क्या फरमाया इल्म दीन की शान बताते हुए, मन तअल्लमल इल्म तकफ़्फ़ल अल्लाहु लहू बिरिज़्क़ि, जो इल्म दीन हासिल करता है अल्लाह उसके रिस्क का जिम्मेदार हो जाता है। कौन है? नबियों के सरदार फरमा रहे हैं। भाई अपने बच्चे के माँ बाप जिम्मेदार होंगे बच्चे को खिलाने पिलाने के, तो अल्लाह उसको रिस्क दिया तो खिलाएगा ना, नहीं दिया तो खिला नहीं सकता। लेकिन अल्लाह जिसके रिस्क का जिम्मेदार है, सारी कायनात को खिला रहा है, जिसका जिम्मेदार है, छोड़ देगा क्या जी? प्यारे नबी फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करने वाले के रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह ताला हो जाता है। जब जिम्मेदार हुआ तो वो खुद रास्ते निकालता है। इसलिए आप देखिए कभी इल्म दीन सीखने वाला परेशान नज़र आया आपको? छोटी तनख्वाही सईद, कम दौलत से इतनी अल्लाह बरकत दिया, खुशहाल जिंदगियाँ गुजारते उलमा, बिल्कुल पक्की बात है। पहले तो हमें चाहिए कि उलमा की खिदमत करें, तो उलमा के हौसले भी होते इल्म दीन पाने के लिए, खिदमत अच्छी करते। अब जो भी उलमा अपने खिदमत में लगी, इमामत हो, मुअद्दिन हो, जो भी दीन की खिदमत हो, उनका ख्याल करे, अच्छी खिदमत करे, ताकि जज्बा हो अच्छा, अच्छी तरीक़े से वो उम्मत की खिदमत आसानी से कर सकें। नहीं तो उनकी सही खिदमत नहीं तो ये दुनिया में वक्त निकालेंगे तो कामिल वक्त दीन के लिए। भाई उनको भी बीवी बच्चे माँ बाप है, उनकी भी अब उनकी ज़्यादा खिदमत नहीं करे तो इधर लगे रहेंगे दुनिया में, तो उम्मत की खिदमत दीन के मामले में कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसलिए भी ख्याल करना चाहिए, तो ताकि लोग ये भी ना बोले कि भाई ये दीन की खिदमत करने वाले ये मामूली खिदमत हैं, उनकी खिदमत में मामूली खिदमत की जाए, ये सब ख्यालात लोगों के जहन में आने ना पाए। हमको भी आलिम दलील और जो ज़िम्मेदार दीन की खिदमत करने वाले उनके साथ अल्लाह रसूल की रज़ा देखते हुए अच्छी खिदमत करना चाहिए। खैर मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, अब मैं आपको बात बताता हूँ। अल्लाह के करम से उलमा जितनी भी उनकी कौम की तरफ से खिदमत होती है,
اسی میں خیر برکتیں دیکھتے ہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں دیکھے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خود ان کا ذمہ دار ہو گیا۔ اس لیے کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بچے کو علم دین سیکھنے کے معاملے میں اللہ جب پیارے نبی کہتے ہیں اللہ ذمہ دار ہے، تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، اللہ خود رستے بنا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، کون ذمہ دار تھا جی بچے کو پرورش کرنے کا؟ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ غذا سے ہی پرورش پایا، اس کی غذا کیسے پہنچی ہے سو بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن وہاں بھی غذا کے ذریعے ہی بچہ بدن بڑھتا ہے، اس کا غذا کے ذریعے۔ وہاں غذا پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ اس کو شعور ہے، نہ ہوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بے بس مجبور تھا، وہاں پہ نگرانی کرتے ہوئے پورا بڑا بدن بننے تک، پیدا ہونے کے لائق ہونے تک، روح بدن میں ڈالنے تک پرورش کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ جہاں کوئی ہمارا سبب ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں اللہ ہمیں نوازتا ہے، تو دنیا میں کیسا بھوکا پیاسا رکھے گا جی بولو؟ سمندروں میں کروڑوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا پلا رہا، جنگلات کی کئی مخلوق ہے، جنگل میں رہنے والے جانور خطر، سب کی زندگی بہترین چل رہی ہے۔ اور دنیا میں اللہ کیا پانی نہیں نازل کر رہا؟ کیا زمین سے اناج نہیں اگا رہا؟ کیوں پانی کیوں نازل کر رہا؟ زمین سے اناج کیوں اگا رہا؟ پیدا کیا ہے؟ پیدا کیا تو ان کو کھانے پینے کے لیے تو انتظام کرا۔ بتاؤ دنیا میں کبھی کمی آئی کیا کھانے پینے کے معاملے؟ پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا مالدار لوگوں غریبوں کی مدد کرو، اے غریب لوگوں صبر سے کام لو، یہ بھی ہے تمہارے کو صبر کا کام اجر ہے، ان کو غریبوں کی مدد کا اجر ہے، دونوں کے لیے بھی مقامات رکھا اللہ نے۔ تو خیر بہرحال علم دین کے معاملے میں دولت کے بارے میں مت ڈریے، دنیا کے بارے میں مت ڈریے، اللہ خود ان کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے، بلکہ ہر بندے کا ہی ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی چلنے والا نہیں مگر سب کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ کون جانور ہے، کون پرندہ بھوکا رہتا بتاؤ جی؟ سب کی غذا پیدا نہیں کر رہا اللہ؟ سب کو کھلا رہا پلا رہا، انسان کو بہترین غذا کھلاتا ہے، اپنے کو جھاڑوں میں کیا اناج کھلاتا ہے تو انہوں کو جھاڑاں کھلاتا ہے جانوروں کو، ہمارے لیے تو اور بہتر انتظام کرا بھائی، ہمارے کو میوے کھلا رہا ہے، لوگوں کو جانوروں کو پتے کھلا رہا ہے، آئی کہ ہم پر اور بھی زیادہ کرم ہے اللہ کا، بھوکے تو نہیں رکھتا، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی برسا رہا اتنا نہ، ہم کیا کر سکتے ہیں بولو؟ اپن زمین کھود کے اناج زمین میں ڈال سکتے، پانی دوڑا سکتے، بیج کو بڑا کرنا، ملکہ بنانا، جھاڑ بنانا، ایک دانے کے کئی بنانا کیا ہماری طاقت میں ہے؟ یہ سب رب ہی تو کر رہا ہے، ایک دانہ بھیجے تو کئی گنا اضافہ کر کے دے رہا ہے تاکہ تمہاری زندگی بہترین بنے۔ کیا ہم ایک اللہ پانی برسانا بند کر دے؟ کوئی پانی کا خطرہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ وہ برساتا ہے، میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، بہترین پانی پیتے، اللہ کا انتظام ہے، یہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رسول خود جب حکم دیا علم دین پاؤ، پیارے نبی تو کہتے ہیں اگر علم پانے میں تم کو کہاں مدینے میں کہہ رہے ہیں اگر چین بھی جانا پڑے وہاں پر جا کے علم کو حاصل کرو۔ چین کا مطلب وہاں سے چین بہت دور کا علاقہ تھا، پیارے نبی مثال دیے دور بھی جانا ہے تو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہاں تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے علماء کرام کو اور ایسے بزرگوں کو جو امت کا درد رکھتے ہیں، دین کی خدمت کا جذبہ دے کے طلباء کو تیار کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی سعادتیں دیا ہے۔ یہ ذمہ دار حضرات مدارس کے اللہ نے جذبہ دیا ہے، وہ آگے بڑھ کے مدارس قائم کر رہے ہیں اور اساتذہ کرام اپنا پوری خدمت کر رہے ہیں۔ اب کہیں دور جانا نہیں پڑ رہا، یہاں سے لے کے امریکہ چلے گئے، وہ روس چلے گئے، وہ نہیں ہے، بس اپنی جگہ میں بیٹھو، خود علماء کرام رہنمائی کر رہے ہیں، ذمہ دار حضرات پورا تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو تعریف کرنا، اللہ کے پاس قابل عظمت ہے، وہ لوگ ہماری تعریف کرنے سے عظمت والے نہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے عظمت والے ہیں۔ ہم ان کی خوبیاں بیان کرو نہیں کرو مگر اللہ کے پاس محبوب بندے ہیں، اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو یہ خدمت لیتا ہے ان سے، اللہ کا طریقہ ہے۔
جس کو بڑے مقامات دینا ان کے ہاتھوں سے کام لیتا ہے۔ بس جھومنا چاہیے کہ اللہ ہم سے اتنا بڑا جذبہ دیا ہے، اتنے بڑے کام لے رہا ہے، اللہ کے پاس ہم کو بہتر نظر سے دیکھا گیا ہے، چن لیا گیا ہے بڑے مرتبہ، خوش ہونا چاہیے، ہمت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس دین کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے۔ امت کے ہر فرد کو چاہیے دینی مدارس کی خدمت کی طرف متوجہ ہوں، مدرسوں کو مضبوط بنائیں، تاکہ یہ مضبوط ہے تو دین مضبوط ہے جی۔ اس سے تو یہاں سے سیکھ کے کائنات پوری امت کو سکھاتے نا، طلباء عالم بن کر، یہی نہیں سیکھے تو سکھائیں گے کیا؟ پہلے آج کے دنیا چاری کے دین ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ دین اسلام کو بعض لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، جب ان کو سمجھ میں آئے گا دین اسلام کی پاکیزہ تعلیم کی خوبی، جیسے صحابہ کے زمانے میں دین کی عظمت نہیں سمجھے تھے، مخالفت کرتے تھے، مگر عظمت سمجھ میں آئی تو مصطفیٰ کے غلام بن گئے، پھر انہی سے اسلام کی عظمتوں کے پرچم لہرانے لگے۔ آج بھی دنیا سمجھ لے گی علم دین میں کیا ہے، ان میں جو اخلاق ہے، آداب ہے، امن سلامتی کا درس ہے، وہ اگر سمجھ لیں گے نا، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پہ چوقت ہے، کالے گورے کا فرق نہیں ہے، بڑا چھوٹا قبیلہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت اس نے سکھایا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا سکھایا ہوا علم، اللہ ہی بندوں کو پیدا کرا، آپس میں محبت اللہ نے سکھایا، اس میں محبت کی تعلیم ہے، بڑوں کے ادب کا درس ہے، اچھے اخلاق ہے، صاف ستھرا رہنے کا درس ہے۔ اجی طہارت کو جاؤ تو بھی پانی لینے کا حکم ہے، صاف ستھرے رہو۔ اس کی خوبی دیکھ کر تو کئی لوگ، عرب کے وہ لوگ جہاں کا ماحول سب سے بدتر تھا، وہاں کے لوگ مصطفیٰ کے قدموں میں دامن سے وابستہ ہو گئے، یہ پاکیزہ تعلیم دیکھ کر۔ جنہوں نے سمجھا نہیں وہ دور ہے، جو سمجھے ہیں اسی کو اپنائیں۔ ارے کب اکیلے حبیب تھے نا جی، آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کروڑ ان گنت اسلام کی عظمتوں کو کلیجے سے لگانے والے کیوں ہیں؟ اس کی خوبیاں ہیں، بلکہ نہیں رہتے تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ تو خیر بہرحال لوگ نہیں سمجھے، وہ لوگ دین کو نہیں پسند کر رہے، وہ ہونے ختم ہو گئے تو اچھا ہے، بول رہے اپن تو کم سے کم بھائی سمجھ رہے نا، سمجھنے والے تو کوشش کرنا چاہیے اس کو باقی رکھنے کی، اس کی عظمتوں کا خیال کرنا چاہیے، جبکہ دنیا میں کئی لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش، اپن باقی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جتنی جد و جہد ہم سے ہو سکتی، یہ مدرسے کے بانی وہ کوشش کریں گے، علماء اپنی کوشش کریں گے، عوام چاہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے طلباء کو شریک کر کے بھی، جن کو اللہ دولت دیا، دولت کے ذریعے بھی۔ میں ایک بات بتاؤں گی، کوئی بھی نیکی کرو تو اللہ کی شان کریمی ہے، 10 گنا اضافہ اجر دیتا ہے اس کا، ایک نیکی کے 10 نیکی کے برابر ثواب دیتا۔ اور جہاں پیسہ خرچ ہوتا نا، قرآن کی آیت میں اللہ مثال دے کے سمجھا رہا، یوں سمجھو تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو تو اللہ اس کے 7 بالیں نکالتا ہے ایک دانے کے، ہر بال میں 100 دانے رہتے ہیں، تو 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، تو ایک بیج کی اللہ تعالیٰ 700 بیج کر کے عطا کرتا ہے، 700 گنا اضافہ کر کے۔ تو اللہ کہتا ہے میری راہ میں پیسے دولت خرچ کرنے والے کی بھی یہی شان ہے، ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو قیامت میں 700 کر کے میں دیتا ہوں۔ 100 نیکیوں کو 10 ہے، اس میں 700 ہے۔ پھر اس پہ خاموش نہیں، اللہ آگے کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں اس میں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جو اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں زیادہ جذبہ رکھے گا، یہ وعدے سے بھی بڑھ کے اللہ کی عطا ہوگی۔ تو یہ ہے۔ اب اپن دیکھو بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، کیوں؟ ہاتھ میں رہے تو تھوڑی تھوڑی ضرورت کو خرچ ہو جاتے ہیں، بڑی ضرورت کے ٹائم پریشان ہوتے، بلکہ بینک میں رہے تو بڑی ضرورتوں کے ٹائم کام آتے، بلکہ رکھتے نہیں، تو وہ کہیں بھی نہیں جاتے، محفوظ رہتے، بڑی مصیبت کے ٹائم کام آتے بینک کے پیسے۔ ایسے ہی جو اپن خرچ کرتے ہیں نا، یہی خرچ ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتے قیامت کے دن محفوظ طریقے سے ملتے ہیں، کئی درجے بڑھ کر ملتے ہیں، تھوڑا سا صبر کرنے کے بعد اعلیٰ اعلیٰ مرتبوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ تو جیسے ہم دنیاوی دولت کا خیال کرتے، اخروی دولت کا بھی خیال کریں، آخرت کے اپنے لیے ہے، اللہ چاہے تو سب کو مالدار بنا دے سکتا، پوروں کو اس کے ہاتھ میں، بعض کو مالدار بنا، بعض کو غریب بنا۔ کیوں؟ غریبوں کا صبر کا امتحان لے اور مالداروں سے شکر کا امتحان لے۔ شکر یہ ہے کہ جب اللہ دیا ہے
وہ کہتا ہے غریبوں کی مدد کرے تو کرنا، زکوٰۃ نکالو بولے نکالنا، پریشان حال بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مدد کرو کرنا، یہ شکر گزاری بولتے ہیں اس کو۔ تو مالداروں کو دولت دیا شکر گزاری دیکھنے، غریبوں کو دولت کم دیا صبر دیکھنے۔ اللہ کو صبر بھی پسند ہے، شکر بھی پسند ہے۔ غریب لوگوں کو چاہے صبر کرتے اپنی کوشش جاری رکھیں حلال کمائی کے لیے، مالداروں کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کریں۔ الحمدللہ کروڑ دولت مند ہے، وہ سب غریبوں کی مدد کرے تو کوئی دنیا میں پریشان حال نہیں رہے گا۔ الحمدللہ خیر۔ بہرحال معزز سامعین کرام، میں اب ایک تو حدیث طالب علم کی، عالم دین کی، حافظ کی فضیلت میں سنا کے بس کر دیتا ہوں۔ علم دین جب بچہ ابھی الف بے سیکھنے جا رہا، قرآن بھی پڑھنا نہیں آیا اس کو، الف بے سیکھنے جا رہا، تو تب کی بات بروں، بچہ جب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو پیارے نبی جو فرمائے، گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم میں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ پیارے نبی کا ارشاد سناتا ہوں، ایک ایک سناتا ہوں، طالب علم کے لیے ایک حدیث، حافظ کے لیے ایک حدیث، عالم کے لیے سنا کے بس کر دیں گے۔ ان الملائکۃ یبسط اجنحتہا لطالب العلم رزم بما یصنع، اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ یبسط کے معنی پھیلا دینا ہے، مگر کبھی کیا ہے معلوم، عربی کی خوبی ایک لفظ بولتے ہیں مطلب کچھ لیتے ہیں اس کا۔ پر پھیلا دیتے ہیں کا مطلب محدثین بتائیں، میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، فرشتے طالب علم سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکل کے جاتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ پر پھیلانے کا مطلب تعظیم کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ وہ کیسے احترام کرتے ہیں وہ بھی بتایا محدثین نے۔ یہ گھر سے نکل کر جاتا ہے مدرسے میں، فرشتے ساتھ ساتھ احترام میں چلتے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے تو اطراف سے گھیر لے کے بیٹھتے ہیں، یہ پڑھتے رہتا ہے تو اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، طالب علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں طالب علم۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، طالب علم کے لیے بلوں میں چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کو علم دین اتنا محبوب ہے، اس کی مخلوق چونٹیاں، یہ پیارے نبی نام لے کے بولے، سمندر کے مچھلیاں، یہ دعا، ملائکہ معصوم فرشتے، ان کی زبان سے جو نکلے عرش الہی تک پہنچ جاتی بات، بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس لیے یہ دعاؤں میں رہتا، فرشتوں کی جھرمٹ میں رہتا ہے طالب علم، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ اس لیے نہیں بتاتا دنیا میں، لوگ کیا کرتے معلوم، دیکھنے کے لیے فرشتوں کے ساتھ رہنے کے واسطے آنے لگتے ہیں۔ اللہ چاہتا نہیں، میں حکم دے رہا ہوں، میرا حکم پورا کرنے آؤ، میں تمہارے کو پوشیدہ طور پر اندر اندر نوازتے رہوں گا کا معاملہ ہے۔ اب سنیے میں بتاؤں، فرشتے طالب علم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جب وہ بیٹھتا ہے تو یہ پھیر لے کے بیٹھتے ہیں، یہ فرشتوں کی جھرمٹ میں ہوا کرتا ہے طالب علم دین، علم دین کا طالب علم۔ تو یہ اپنے اولاد کو اپن یہ بہتر دیکھنا چاہیے۔ اگر بچہ حافظ قرآن بن گیا اللہ کی عطا سے، تو ان کے بارے میں ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کے ابا اور اس کے امی کے سر پر محشر کے میدان میں اللہ نور کا تاج پہنائے گا۔ کس لیے؟ حافظ قرآن ہے بلکہ نہیں، ابا امی نہیں، بیٹا حافظ ہے بلکہ اللہ ابا امی کو نواز رہا ہے۔ کیسا نور، میں نہیں کر رہا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، میں اردو میں مطلب کر رہا ہوں، تم یوں سمجھو کہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی، وہ تو سورج زمین سے بھی بڑا ہے، گھر میں آتا نہیں، میں سمجھنے کے لیے کہ ہمارے قریب آ گئے تو کتنی روشنی ہوگی۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے آج چوتھے آسمان پہ اللہ سورج کو رکھا ہے، کیونکہ اس میں گرمی کی شدت بہت ہے، قریب رکھے تو پگھل نہیں جانا آدمی، بلکہ اور بڑا اس لیے بنایا تاکہ پوری دنیا کو روشنی چمکے، اور دور اس لیے رکھا کہ اس کی گرمی کی شدت سے پگھل نہیں۔ اللہ کی شان کریمی ہے، دیکھو کتنی محبت ہے، ہماری خاطر سورج کو پیدا کیا پوری دنیا روشن کرنے کی، اور پھر اس میں گرمی کی شدت ہوگی، روشنی زیادہ ہوگی تو گرمی بھی زیادہ ہوگی، تو اس کو کیا کرو اتنی اوپر رکھ دیا چوتھے آسمان۔ اب ہم دیکھتے ہیں بڑی روشنی والے کھمبے بڑے رہتے، دیکھو کیوں وہ دور بھی رکھتے، وہاں سے آتے رہتی بڑی روشنی،
सूरज तो सब दुनिया से भी बड़ा है, वो चौथे आसमान। तो अब चौथे आसमान से सूरज चमकता है तो दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, बड़े बड़े गोले चिरागां सब बुझ के रह जाते, उसके साथ रोशनी नज़र ही नहीं आती है। अंधेरे में नज़र आ रही, सूरज की रोशनी में किधर चले जाती कि उसकी रोशनी में गुम हो जाती है। तो चौथे आसमान पे सूरज चमक रहा तो इतनी ज़्यादा रोशनी है, अगर घरों में आ जाए तो कितनी रोशनी नहीं होगी जी, आँख टिक नहीं सकेंगे, ऐसी ज़्यादा रोशनी होगी। ये समझाने के लिए बोले, वाकई में सूरज घर में नहीं आएगा, मगर समझने के लिए। तो यूँ समझो कि घर में आए तो कैसी रोशनी हो सकती है। उस रोशनी से बढ़कर रोशनी हाफिज कुरान के अब्बा अम्मी के सर के ताज में से निकलेगी। ऐसा रोशन ताज हाफिज कुरान के अब्बा अम्मी के सर पे अल्लाह रखेगा तो मैं नहीं कर, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे खुद शरह करने के आते हैं, अपन जो समझे वो बात कभी कभी बताना पड़ता है ना, मैं अपने से समझ के नहीं बता रहा, आका का इरशाद उर्दू में बता रहा हूँ। प्यारे नबी खुद फरमा रहे क्या, तुम अब समझो हाफिज कुरान के अब्बा अम्मी पर अल्लाह का इतना करम है तो खुद हाफिज कुरान पर करम रब्बानी का क्या आलम हुआ। सिर्फ हाफिज के अब्बा अम्मी है, बल्कि ये नवाजिश है, कुरान के हाफिज पे कैसे ताज नहीं होंगे, कैसी खलत नहीं होगी, कैसी शान नहीं होगी। अब हम भी हाफिज कुरान को हारा डालते, भाई कुछ तो भी पेश करते रहते, अपनी शान के लायक हम पेश करते हैं, और रब अपनी शान करीमी से जो नवाजेगा देखने का होगा, उसके बराबर तो कोई नवाज नहीं सकता। वो बड़ी शान हाफिज कुरान के। अब डर डर के क्या मिलता और दिन पड़े तो हाफिज ने तो डर डर के इतने बड़े नेमतों से महरूम है। अजी शिकार अब्बा अम्मी याद कर रहा बच्चा, करम हो रहा अब्बा अम्मी पे। बल्कि मैं और एक बात आपको अर्ज कर दूं, बच्चा पढ़ता है तो अब्बा अम्मी को नवाजिश व करम होती है, अजीब शान है इल्म दीन की। मैं अब आपको एक वाक़या अभी जहन में आया वो बोल देता हूँ। मैं एक मर्तबा हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने काम से तशरीफ़ ले जा रहे थे। मैं एक हाफिज़ की बताया ना, एक आलिम की एक फजीलत बता के बस कर देता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से अपने रब की, अपने नबी की, दीन की मोहब्बत में बैठे हैं। यकीनन ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। आज हम अल्लाह की मोहब्बत में बैठे हैं तो जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं उनके लिए अल्लाह अर्श के नीचे नूर के टीलों पर बिठाएगा क़यामत के दिन। नवाजी बहुत है उसकी, जब जाएंगे तो सब पता चलेगा। हमने थोड़ा सा बिस्तरों को ठोकर मारा था, थोड़े से आराम को ठोकर मारा था, लेकिन अल्लाह वो इज़्ज़त दिया। अम्बिया शुहदा वो मुकाम को देख के रश करेंगे, ये नबी नहीं है, शहीद नहीं, मगर अल्लाह का कितना करम है देखो। और क्या कुछ होंगे अम्बिया शुहदा, कुछ होंगे जो दीनी महफिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आया करते हैं, उनका मुकाम बहुत बड़ा। हाँ मैं अर्ज़ कर रहा था, देखिए ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम वो अल्लाह की अज़मत व इज़्ज़त वाले रसूल है, नबीउल्लाह भी है, वो रसूलुल्लाह भी। अल्लाह ने उनको रूहुल्लाह भी बनाया है, कलिमतुल्लाह भी बना, साहिब मोजिज़ात है, साहिब कमालात है। अल्लाह ने बहुत शान दिया। आप एक मर्तबा गुज़र रहे हैं रास्ते से, तो रास्ते में खबर मिली उनको, एक आदमी की खबर मिली। क्योंकि मैं बोला ना, अच्छा आदमी है तो खबर में से नवाजिश होती है, बुरा है तो खबर से ही अज़ाब शुरू हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना देता हूँ, अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। या तो ख़बर दोज़ख के गढ़ों में का एक गड़ा है या जन्नत के क्यारियों में की एक क्यारी है। यानी अच्छे आदमी के लिए जन्नत के बागों में का बाग बना दिया जाता है। जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत से खुशबू आती है, राहतें आती है, जन्नती फ़र्श ख़बर में बिछाया जाता है, जन्नती लिबास, जन्नती ताज, जन्नती जूते पहनाए जाते हैं ख़बर के अंदर। इसलिए प्यारे नबी बोल रहे हैं, ख़बर या तो जन्नत के बागों में का एक बाग बन जाता है ना, अच्छे लोगों के लिए बाग, और या नहीं तो दोज़ख के गढ़ों में का गड़ा है। अब अल्लाह को नाराज़ करके गए तो लाजमी बात है आग में जलेंगे तो वही छूँगा ना। तो ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम जा रहे थे
جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص خبر کے اندر چیخے مار مار کے رو رہا ہے. ہماری آنکھوں میں اللہ دنیا میں وہ طاقت نہیں دیا کہ ہم زمین کے اندر کی چیز دیکھ سکیں، آسمان کے اوپر کی چیز دیکھ سکیں، کسی کے دل کے خیالات دیکھ سکیں. اللہ اپنے دوستوں، محبوبوں، نبیوں کو شان دیکھتا ہے، چلتے چلتے زمین کے نیچے کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، آدمیوں کے دلوں میں کیا خیالات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کیونکہ ان کا دل روشن ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کھول دیتا. تعجب بھی نہیں کرنا جی، آج کل آلے نکلے نہیں، آلوں میں کیا کیا نہیں بتا دے رہا، دور دور کی چیزیں نظر آ رہی. یہ ڈاکٹر کیا کریں، اندر پیٹ میں گڈھا ہے، کیا ہے، بچہ ہے، بچی، سب پہلے سے بتا دے رہے. ارے دنیا کے آلے میں اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے، اللہ کے محبوبوں کے قلب میں اتنی طاقت دے تو تعجب کی کیا بات ہے. محبوبوں کا قلب ہے، نبیوں کا قلب ہے. آج کی سائنس کی ترقی کے دور میں تو شک کر ہی نہیں سکتے. جب سائنس کی ترقی نہیں تھی، جب کچھ بھی سوچتے ایسا کہتا. اب تو عجیب عجیب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا جی. اب وہ سب بتانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. سائنس کی ترقی ایک سے بڑھ کے ایک ہے. ولی یہاں سے پکارے تو وہاں جاتی آواز، بولے تو نہیں سنتے تھے. اب موبائل میں ہلو بھرے، امریکہ کے دوست تک آواز جا رہی، روس کا دوست بات کر رہا تو ہندوستان تک آواز آ رہی ہے نہیں. وہاں سے آلے میں اتنی طاقت اللہ دے سکتا ہے، ولی کی ولایت میں نہیں دیتا جی اتنی طاقت، نبی کی نبوت میں اتنی طاقت نہیں. اور وہ دلائل اپنی جگہ خالی. دیکھو یہ بھی مخلوق ہے نا، وہ بندے ہے، اللہ نہیں ہے، یہ بھی تو بندے سے مخلوق ہی ہے. یہ اللہ کی عطا سے سب. اللہ جو شان رکھتا ہے اپنے سے کوئی دیا نہیں، بندوں میں جو شان ہے رب کی دی ہوئی ہے، دونوں میں فرق ہے. ہم اللہ کے برابر نہیں کریں. اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں کسی کا محتاج نہیں. کوئی نہیں بنا اس کی ذات، نہ کوئی صفات. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ ہو. وہ ہمیشہ سے ہے، جب ہمیشہ سے ہے تو پیدائی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. خیر بہرحال معزز سامنے کرام، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن، جو جنت میں نیک بندوں کو جنت خبر کے اندر جاتے ہیں تو نیک بندوں کو نعمت ویسی دیتا ہے، عذاب ویسی دیتا ہے. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ویسی جا رہے ہیں. اتفاق سے نافرمان تھا، آگ کے شعلوں میں جل رہا تھا. میں بولا نا باس کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جاتا، بلکہ جل رہا تھا تو دیکھتے چلے گئے، کرا نافرمانی، سزا بھگت رہا، بلکہ چلے گئے. اب واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھا معلوم، چیخے مار مار کے رو رہا تھا. سو نبی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. میں ان کی طاقت بتا رہا تھا، نبی کی طاقت اور ہوتی، ہم کو نہیں سنائی دیتا. اللہ کانوں پہ پردے رکھا ہمارے، وہ سنے تو ہماری نیند خراب، زندگی مشکل ہو جائے گی. ایک خبر کی عذاب کو سن گئے، حیبت سے اپن سونا آرام کرنا بھول جائیں گے. پھر وہ بھی اللہ کا کرم میں چھپا کے رکھا ہے، وہاں کی مصیبتیں نہیں دکھ رہی. تو وہ نبی ہے پھر بھی برداشت کر لیتے. معزز سامنے کرام، واپس آئے تک کیا دیکھے معلوم، جنتی فرش پہ ہے، جنتی لباس ہے، جنتی تخت پہ خوشیوں سے جھومتے بیٹھا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار میں جا رہا تھا تو تیرے آگ کے شعلوں میں جل رہا تھا، تیرے غضب کا شکار ہو گیا تھا. میں جا کے واپس پلٹے تک اتنی نعمتوں میں، راحتوں میں نظر آ رہا، اتنا جلدی تیرا غضب رحمت سے کیسے بدل گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو دیکھا تیرا جلال تھا، تیرا غضب تھا اے بندے پر، پلٹے تک تیری رحمتوں میں نظر آ رہا ہے، نعمتوں میں خوشیوں سے جھومتا نظر آ رہا ہے. اتنا جلدی غضب رحمت سے کیسے بدلا؟ تو اللہ نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دل میں وحی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا اے عیسیٰ، یہ میرا نافرمان بندہ تھا، اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے. کیا کیا نافرمانیاں کیا، وہ جانے، اللہ جانے، اپنے کو ڈھونڈنا نہیں ہے. بہرحال نافرمانی کیا، پکڑے گیا. اب جب تم ادھر جا کے آ رہے تھے نا، آنے تک کیا ہوا، یہ مرتے وقت اس کا ایک بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، اس کے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد جب تم پلٹ کے آ رہے نا، اس وقت تک یہ بڑی عمر کا ہو گیا، چل پھر سکنے، پڑھنے کے لائق ہو گیا تھا. اب جب تم آ رہے تو اس وقت تک اس کی ماں نے لے جا کر بچے کی، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ جس کو عذاب ہو رہا تھا اس کا ہی بچہ.
تو یہ بچے کی ماں نے لے جا کر دینی مدرسے میں دینی تعلیم سکھانے کے لیے معلم صاحب کے پاس بٹھائی. اب استاد محترم نے بچے سے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بچہ پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عیسیٰ یہ تم جا رہے تھے ابھی نہیں پڑھ رہا تھا، تم آنے سے پہلے یہ پڑھنا شروع کیا. وہ استاد محترم پڑھا رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع. بسم اللہ الرحمن کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان رحمت والا. تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ اس کا بیٹا استاد محترم کے پاس مجھے رحمان و رحیم کے نام سے یاد کر رہا ہے، تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا جس کا بچہ مجھے زمین پر رحمان و رحیم کے نام سے یاد کرے میں اس کے باپ کو عذاب دوں. مجھے میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے اس کی بچے کی زبان سے رحمان و رحیم کا نام نکل رہا تھا. میں نے حکم کر دیا اس کا عذاب روک دیا جائے اور فرشتوں کو حکم دے دیا جنت کی نعمتوں سے مالا مال. سمجھو بات کو. بچہ اللہ کا نام لے رہا ہے، ابا پہ سے عذاب اٹھ رہا ہے. گناہگار تھا تو یہ حال ہے، نیک بندہ ہوگا ماں باپ تو ان پر کرم کیسا ہوگا. دیکھو آپ تو بچوں کی تعلیم کا اثر ماں باپ پہ پڑتا ہے، اللہ کی نظر کرم کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں. اب حافظ قرآن کا میں مقام بتا رہا تھا، بلکہ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث میں آیا ہے حافظ قرآن کو قیامت کے سب پریشان ہوں گے، مصیبت میں نشے والے کی طرح حالت ہوگا. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگتے رہے. مصیبت میں اتنے غم پریشان ہوں گے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکے. مصیبت میں بڑے بڑے محبت کے رشتے کٹ جائیں. ایسے نازک ٹائم پر حافظ قرآن کے کچھ رشتہ دار گناہوں کی پاداش میں اللہ کا حکم ہوگا لے جا کے اے فرشتوں دوزخ میں ڈال دو. تو فرشتے لے جانے کی تیاری کرتے ہوں گے. اگر حافظ قرآن کہہ دے حدیث میں ہے اے اللہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں انہیں معاف کر دے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ان کو چھوڑ دو، ان کو میں نے معاف کر دیا ہے اس لیے کہ میرے قرآن کا حافظ کی سفارش کر رہا ہے. اب ان کو لے جا کر جنت میں داخلہ دے دو. حافظ قرآن کا وہ بڑا مقام ہے، دوزخ میں جانے والوں پہ نظر شفقت ڈالے گا تو جنتی بن جائیں گے. عالم کا بھی وہی حال ہے. وہ ایک حدیث سنا کے بس کر دیتا ہوں، بلکہ قیامت کے دن حدیث میں آیا پیارے نبی فرماتے ہیں شہید کے خون کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور عالم کی سیاہی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. تو عالم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے بھی بڑھ جائے گا. بولے تو یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس عالم کے سیاہی کا وزن خون سے بھی بڑھ کے شہید کے. تو اندازہ کرو اللہ کو علم کتنا محبوب ہے. سمجھے بات کو. اب معزز سامعین کرام میسر کی کا آخری حدیث سنا دے کے بس کر دے رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا. اب جو دوزخ میں جانا ہے دوزخ میں جائیں گے، جو جنت میں جانا ہے. کئی گناہگار جائیں گے تو اولیاء اللہ، علماء، حافظ قرآن، اللہ کے نیک بندے، انبیاء سب سفارش کر کے نکال لیں گے. مگر ایک کلمہ شہادت ضروری ہے. کلمہ شہادت کے بغیر سفارش کی اجازت نہیں ہے. جو کلمہ شہادت انہی کو نکالنے کی اجازت ہوگی. تو اتنی بات ضرور ہے گناہگار کتنا بھی رہنے دو آخر نکالا جائے گا. لیکن نیک بندے جنت میں پہلے ہی داخل کر دیے جائیں گے، گناہگار جائیں گے اور سفارش سے آئیں گے. اب ایسے ہی ہوگا. قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نمازی بندو تم نماز پڑھتے تھے جنت میں جا کے نماز کے بدلے میں جنت کی نعمتوں سے سیراب ہو. اے روزے دار بندو تم روزہ رکھتے تھے جنت میں جا کے روزوں کی برکات سے جنت کے فائدے نعمتوں سے فائدہ اٹھا. اے زکوٰۃ دینے والوں، اے حج کرنے والوں تم جنت میں جاؤ، اچھے کام کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو. یہ کہا جاتے رہے گا حدیث میں. لیکن ایک عالم محشر کے میدان سے گزرے گا تو اللہ فرشتوں کے ذریعے کہے گا ان کو روک دیا جائے. فرشتوں سے کہا جائے گا عالم کو روک دیا جائے.
تو محشر کے میدان میں عالم کو روک دیا جائے گا. اس کے بعد عالم کو اللہ کا حکم ہوگا الگ سے کیوں جنت میں جا رہے ہو؟ کئی گناہوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی، اب ان کو دوزخ میں لے جایا جانے والا ہے. جاتے جاتے تم جس پہ بھی نظر کر دو ہم معاف کر دیں گے. تو عالم اپنے اپنے درجے کے مطابق جو جتنے بڑے درجے پر ہوں گے، یہ جتنے عالم عمل کرتے ہیں تو ولی بن جاتے ہیں. اب وہ جتنے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے نا، اتنے زیادہ لوگوں کی سفارش کریں گے، کوئی سووں کی تو کوئی ہزاروں کی تو کوئی لاکھوں کی. پیارے نبی تو پوری دوزخ ہی خالی کر دیں گے، ایک کلمہ پڑھنے والے کو بھی رہنے نہیں دیں گے. یہ شان ہے. تو عالم کو اکیلے جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا 7 گناہگاروں کو لے کے جاؤ. ہر عالم اپنی عظمت کے مطابق کئی گناہگاروں کی سفارش کریں گے. اللہ ان کی سفارش کے بعد ان کو معاف کر کے دوزخ واجب ہو چکی ان کو بھی جنت میں داخلہ دے گا. اب آپ سمجھ لو اپنے بچوں کو ہم کس لائق بنا رہے ہیں. وہ بھی نجات پانے والے ہیں، وہ جس پہ نظر ڈال دے وہ بھی کامیاب ہو جانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام حضرات